Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome to the classes of homeopathic philosophy. ہمارا ٹاپک ہے ڈرگ پروونگ. ہومیوپیتھی کے 5 فنڈامنٹلس میں سے ایک تھا، لاسٹ تھا ہمارے پاس ڈرگ پروونگ. ڈرگ پروونگ کیا ہوتی ہے، کیوں ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور ہومیوپیتھی کے فنڈامنٹلس میں یہ کیوں شمار ہے. ٹھیک ہے، ہومیوپیتھی کا ہم نے پڑھا تھا ایک سسٹمیٹک میڈیسن، ایک سسٹم آف میڈیسن ہے کہ جس میں جو ہے ہم ان ادویات کو استعمال کرتے ہیں، ان میڈیسنس کو استعمال کرتے ہیں جو کہ آلریڈی ہیومن پروونگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہومیوپیتھی کا بیسک رول یہ ہے کہ ہومیوپیتھی کی جو بھی میڈیسنس ہم یوز کرتے ہیں، جو بھی اس کے میٹیا میڈیکا میں موجود ہیں، وہ تمام میڈیسنس جو ہیں وہ ہیومن پروفڈ ہیں. ٹھیک ہے، انسانوں پہ آزمائی جاتی ہیں. اسی لیے کیونکہ ڈاکٹر ہینمن کا یہ کہنا تھا کہ ہومیوپیتھی میں ہم تمام سمٹمس کو لے کے چلتے ہیں، نہ صرف فزیکل، نہ صرف جو کہ بظاہر ہمیں نظر آ رہے ہیں، بٹ دا مینٹل، ایموشنل، کہ وہ کس سرکمسٹانسز سے گزرے ہیں، کیا ان کے اندر بیہیویئرل چینجز آئے ہیں، ان تمام ایموشنس اور ان سب سمٹمس کو ملا کے جو میڈیسن بنتی ہے پیشنٹ کی، وہ بیسٹ میڈیسن ہوتی ہے اس کو کیور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو ڈرگ پروونگ ہمارے پاس جو ہے ہمارا لاسٹ فنڈامنٹل تھا. اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہے. تو اس کی اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس آتی ہے کہ the deliberative, systematic testing of a drug upon the healthy to observed the exact effect. تو ڈرگ پروونگ ہمارے پاس ایک سسٹمیٹک ٹیسٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہیلدی پہ، ہیلدی یہاں پہ ہم پرسن ایڈ کر لیتے ہیں، ہیلدی پرسن پہ، تاکہ ہم آبزرو کر سکیں ایگزیکٹ ایفیکٹس کو. ایگزیکٹ ایفیکٹس کیا ہیں کہ اگر وہ چلنے میں مسئلہ کر رہا ہے، ذہنی میں مسئلہ آ رہا ہے، یا کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے، تو اس کے سارے ایفیکٹس کو ہم اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں. ہومیوپیتھی میں جب ہم بات کرتے ہیں میڈیسنس کی، جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی میڈیسن کس طریقے سے ہمیں پیشنٹ کو دینی چاہیے، تو ہم نے یہ بات شروع میں نے آپ کو بتائی تھی جب ہم ابھی تک کے فنڈامنٹلس پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ سملر ہونی چاہیے، سنگل ہونی چاہیے. سملر میں نے آپ کو بولا تھا کہ اس کے دیکھیں ایک بیماری 10 لوگوں میں ہو سکتی ہے، دیٹ از ویری کامن. ٹھیک ہے، کہ آپ کو بخار ہے تو دوسرا بندہ آ رہا ہے اس کو بھی بخار ہے، تیسرا آ رہا ہے اس کو بھی بخار ہے. یہ بہت کامن چیز ہے، بیماریاں سیم ہو سکتی ہیں. یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر بیماری سیم ہے تو اس کی میڈیسن بھی سیم ہونی چاہیے. میں نے آپ کو بولا تھا میڈیسن چینج ہوگی آن دا بیسس آف دیئر فزیکل چینجز، آن دا بیسس آف دیئر مینٹل اسٹیٹ چینجز، آن دا بیسس آف دیئر ایموشنل اسٹیٹ چینجز. کہ اگر ان میں ایموشنل چینج آ رہا ہے، فزیکل چینج آ رہا ہے، یا مینٹل چینج آ رہا ہے، ان کی بیس پہ آپ کی جو ہے وہ میڈیسن چینج ہو جائے گی ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ پہ. ٹھیک ہے، تو یہی ہمارے پاس ڈرگ پروونگ میں آتا ہے کہ اگر ہم ڈرگ پروو کروا رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے پیشنٹس ہیں. ٹھیک ہے، کتنے لوگوں پہ ہم ڈرگ پروو کروا رہے ہیں، پھر ہمیں اسی حساب سے ڈفرینٹ لوگوں پہ ڈرگ پروونگ کروانی پڑتی ہے کہ جس میں ہم ہر طریقے کے انسان کو دیکھیں. اب آپ دیکھیں ایک پیشنٹ آ رہا ہے آپ کے پاس ہلی ایریاز سے، ایک پیشنٹ آ رہا ہے آپ کے پاس جو ہے وہ ناردرن وہ کیا نام ہے ڈیزرٹ ایریا سے. ٹھیک ہے، دونوں کی دوا ایک نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جو ڈیزرٹ ایریا ہے اس کی سانس میں سینڈ کی تعداد زیادہ ہوگی، جب کیونکہ سینڈ پارٹیکلز اس کی سانس میں جا رہے ہوں گے، وہ ایک نیچرل چینج ہے. ٹھیک ہے، جو ہلی ایریا ہے اس کے اندر جو ہے وہ چینجز الگ ہوں گے، تو یہ چینج جو ہیں وہ لانے پڑتے ہیں. تو یہ ڈرگ پروونگ کی جو ہے وہ بیس ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اب ہم اس میں جو ہے وہ ڈیمانڈز دیکھ لیتے ہیں کہ ڈرگ پروف کروانے کے لیے ہمارے پاس کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں.
اچھا، یہاں پہ میں ایک چیز اور ڈسکس کرتی چلوں کہ ہیومنس ڈرگ پروونگ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، بٹ جب ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بھی اگر ہمارے پاس آتی ہے بات کہ کوئی اگر ہمارے پاس ایسا سبسٹنس ہے کہ ہمیں وہ شبہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنا پوائزنس افیکٹ پیدا کر سکتا ہے یا اپنا جو ہے وہ غلط افیکٹ ڈال سکتا ہے، ہیومن کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسے میں کچھ دوائیں پہلے اینیمل ٹیسٹنگ سے بھی گزرتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اینیمل ٹیسٹنگ میں ہم صرف اس بات کو اندازہ کرتے ہیں کہ آیا اٹ از ہارمفل فار ہیومن باڈی اور ناٹ، ٹھیک ہے، کہ یہ ہیومن باڈی کے لیے صحیح ہے، اگر ہم اس کو ہیومن باڈی میں انجیکٹ کرائیں تو وہ کوئی ورس افیکٹ تو نہیں دے گی، اور اگر دے گی تو کس حد تک دے گی، ٹھیک ہے، کہ اگر وہ بندہ کیوریبل ہے تو اٹ از اوکے، ٹھیک ہے، اگر وہ بندہ کیوریبل نہیں ہے، جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو پھر وہ ہیومن باڈی پہ ٹیسٹنگ لیٹر کی جاتی ہے کہ وہ جو ہے کسی اور طریقے سے ہم اس کو تھوڑا سا پوٹینٹائز فارم کر کے پھر ہم اس کو کر لیں ٹیسٹنگ وغیرہ۔ اب یہاں پر آتی ہیں ہمارے پاس کچھ ڈیمانڈس کس طریقے کی کہ ڈیمانڈس کس طریقے کی ہم لے رہے ہیں کہ ڈرگ پروونگ میں کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے، کہ اگر ہم کوئی ڈرگ پروو کروا رہے ہیں تو اس میں کیا ڈیمانڈ ہے، تو اس میں ہمارے پاس دیکھیں دو طریقے کی ڈیمانڈس آتی ہیں، ایک تو آتی ہے ڈرگ کی ڈیمانڈ کہ ڈرگ میں کیا چیز چینج ہونی چاہیے، دوسری آتی ہے ہمارے پاس پروور کی ڈیمانڈ، ٹھیک ہے، کہ جو ڈرگ جس کے اوپر پروو ہو رہی ہے اس میں کیا ہمارے پاس ڈیمانڈس آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈرگ کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے ڈرگ کو جو ہے وہ پیور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کی سب سے پہلی ڈیمانڈ ہے کہ پیور ہونا چاہیے، کسی قسم کی پیورٹی نہیں ہونی چاہیے، وہ امپیورٹی نہیں ہونی چاہیے، کہ کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، کوئی بھی اگر ڈرگ ہے، کوئی بھی چیز ہے جس کو ہم پروو کروا رہے ہیں وہ بالکل پیور ہونی چاہیے، کوئی مکسچر نہیں ہونا چاہیے، تمام امپیورٹیز سے فری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور کسی قسم کی جو ہے وہ مکسنگ نہیں ہو اس میں، دس از دا اونلی اینڈ سنگل ڈیمانڈ ان اے ڈرگ، ڈرگ کی جو ہے وہ ایک ہی واحد ڈیمانڈ ہے کہ وہ پیور ہونی چاہیے۔ پروور کی ہمارے پاس کیا ڈیمانڈس آتی ہیں کہ جو ہے سب سے پہلے تو ہیلدی ہو، ٹھیک ہے، اس کی ہیلتھ پراپر مینٹین ہونی چاہیے، کوئی اس میں مینٹل ایشوز، فزیکل ایشوز کوئی بھی طریقے کے جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے۔ پھر ڈفرینٹ سیکسز کے ہونے چاہیے، میل فیمیل، الگ الگ ٹرانسجینڈرز جو بھی ہوں، الگ الگ سیکسز کے ہونے چاہیے۔ پھر ہمارے پاس آتے ہیں الگ ریجنز کے ہونے چاہیے، سیم ریجنز کے پروورس پہ ہم ٹیسٹنگ نہیں کرتے، ڈفرینٹ ریجنز کے ہونے چاہیے پروورس۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں کہ ان کا لائف ہیبیٹیٹ چینج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ہیبیٹیٹ ان کا سیم نہیں ہونا چاہیے، لائف گزارنے کی ہر طریقے کی جو ہے وہ ان کی عادات و اطوار وہ چینج ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس یہ ساری جو ہیں یہ پروور کی ڈیمانڈ آتی ہیں کہ ہمارے پاس پروور کو کیسا ہونا چاہیے۔ پھر پھر وہ لاسٹ چیز جو ہم ایک فزیکل اور پراپر وے میں ہم اگر بات کریں کہ اس کو آنیسٹ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے ایسے انسان کو سلیکٹ کر لیا جو آنیسٹ نہیں ہے، وہ ہمیں کسی بھی قسم کے جو ہے وہ اپنی طرف سے سمٹمز دے سکتا ہے جو ہمارے لیے پرابلم کا باعث بنیں گے، ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو بھی پروور ہو وہ آنیسٹ ہونا چاہیے، ہیلدی ہونا چاہیے، ڈفرینٹ سیکسز سے ہونے چاہیے، ریجنس الگ ہونے چاہیے، ان کا لائف گزارنے کا طریقہ الگ ہونا چاہیے، ان کی لائف میں چلنے والی پرابلمس الگ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس جو ہیں وہ کچھ ڈیمانڈس آتی ہیں ڈرگ پروونگ کی، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم انہی ڈیمانڈس کی بیس پہ رکھتے ہوئے اس کے ایڈوانٹیجز کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اگر ہم انہی ڈیمانڈس کی بیس پہ رکھے ہوئے ایڈوانٹیجز کو دیکھیں تو اب ہمارے پاس دیکھیں ایڈوانٹیجز کتنے اچھے آئیں گے، یہ کہ اگر ہم ہیومن باڈی پہ پروو کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز تو ہمیں سارے طریقے کے سمٹمس ملیں گے، ہم یہ امیجن نہیں کر پا رہے کہ اگر ہم کسی جانور پہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو ہمیں سارے سمٹمس ملیں گے، کیونکہ جانور بول نہیں سکتے، جانور اپنی مینٹل اسٹیٹ نہیں بتا سکتے، وہ اگر کسی ٹراما سے گزر رہے ہیں وہ نہیں بتا سکتے، اگر ان کو مینٹل کوئی ایشو ہے تو وہ نہیں بتا سکتے۔ ہیومنس میں ہمیں سارے ایموشنس ملیں گے،
ٹھیک ہے. ہمیں اس کے ایموشنل چینجز کا بھی پتہ چلے گا, ہمیں ان کے مینٹل چینجز کا بھی پتہ چلے گا, ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ آیا ان میں کیا اندرونی چینج آ رہا ہے یا ان میں کوئی ایموشنل یا فزیکل چینج آ رہا ہے. تو ہر طریقے کے چینجز کا ہمیں پتہ چلے گا. تمام سمٹمز جو ہیں وہ ہمیں ایزیلی ملیں گے. یہ ہمارا سب سے پہلا ایڈوانٹیج اور بیسک ایڈوانٹیج ہے. ٹھیک ہے. دوسرا, ہیلدی پرسن میں ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اس کو پہلے سے کوئی بیماری نہ ہو. ٹھیک ہے, کوئی بھی بیماری نہ ہو, تاکہ ہم جب اس کو ٹیسٹ کریں تو اس کے اندر ایک ایک چھوٹی چھوٹی اٹھتی ہوئی بیماری کو اچھے سے مانیٹائز کیا جائے. ٹھیک ہے, اچھے سے دیکھا جائے کہ ان میں یہ پرابلم شروع ہوئی ہے, یہ پرابلم شروع ہوئی ہے, یہ پرابلم شروع ہوئی ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو ہے اس میں کسی قسم کی جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ میڈیسن کی مٹیا میڈیکا میں کوئی ملاوٹ نہیں ملے گی ہمیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو چیزیں ہو گئی ہماری آل ٹوگیدر. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے پاس ڈرگ پروونگ کی چیزیں آ جاتی ہیں, جب ہم ایک ڈرگ کو, پیور ڈرگ کو ہم ہیلدی پرسن پہ ان ڈیمانڈس کو پورا کرتے ہوئے ڈرگ پروف کروا لیتے ہیں, تو وہ ڈرگ پھر ہماری مٹیا میڈیکا میں شامل ہوتی ہے. مٹیا میڈیکا ایک ایسی کتاب, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا, ایسی کتابیں جہاں پہ ہمارے پاس تمام واسٹ نالج ہمارے پاس موجود ہے ہر میڈیسن کی, کہ ڈاکٹر نے کس بنیاد پہ. ظاہر سی بات ہے اگر آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آئے تو آپ اسی وقت کوئی چیز پروف کرنے تھوڑی کھڑے ہوں گے. ہمارے پاس تو ایک بہت لمبی لائن ہے ہمارے پاس ہومیوپیتھک میڈیسنس کی, جو آلریڈی بہت اچھے سے پروفڈ ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, وہ اور ابھی بھی پروونگ چل رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت ساری الگ الگ چیزوں کی, بہت سارے الگ الگ بنیادوں پہ پروونگ چلتی رہتی ہے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر وہ میڈیسن جو ہے وہ ڈرگ پروف جو ہو جاتی ہے, جو میڈیسن بن جاتی ہے وہ ہماری مٹیا میڈیکا میں شامل ہو جاتی ہے. جب مٹیا میڈیکا میں شامل ہو جاتی ہے تو پھر وہ پیشنٹس کو ایزیلی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا جو ہے وہ پراپر ٹاپک تھا ڈرگ پروونگ کا. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe to my channel.